الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ سورہ آل عمران کی 130 تا 132 آیات ہیں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ آپ نے سنا. ان آیات کو ہم ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. آج کل جو کچھ صورتحال ہے، اس صورتحال کے تناظر میں بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم ٹھہرایا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، پھر اتنے پریشان کن احوال میں آخر اللہ کی رحمت ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کی رحمت تو ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے، اور ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہم سے تو اللہ کا وعدہ بھی ہے، پھر آخر ہم اس وقت اللہ کی رحمت سے محروم کیوں ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے جب میں نے قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا تو کچھ چیزیں اور میرے سامنے آئی. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کی رحمت برستی ہے. یقیناً دعا سے اللہ کی رحمت برستی ہے. قرآن میں خود ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، رحم فرما. اللہ نے ان پہ رحم فرمایا. بہت سنگین اور شدید قسم کی بیماری انہیں لاحق تھی، لیکن اس سے وہ شفا پا گئے. تو ہم کو بھی بہت سنگین قسم کی مصیبتیں گھیرے ہوئی ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس ایوب علیہ السلام کا حوالہ دے کر کے یہ بات ہم سوچتے ہیں، کیا ایسا ہوا تھا کہ آج مصیبت نازل ہوئی، کل انہوں نے دعا کی اور پرسوں وہ شفایاب ہو گئے تھے؟
اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہو گئی تھی، یا ان کے صبر و شکر کا ایک مدت تک امتحان لیا گیا تھا، اور اس امتحان میں جب وہ ثابت قدم رہے تھے تب انہیں شفا اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، بلکہ اس بیماری کے دوران ان کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب اور بڑھا چڑھا کر کے ان کو عطا کیا تھا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دعا کی اور کل اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ اللہ کی رحمت برسنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ تقاضے ہیں، جب تک ان شرائط اور تقاضوں کو ہم اور آپ پورا نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی رحمت نہیں برسے گی۔ قرآن مجید میں اس کے اشارے ہیں۔ مثلا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 132، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت نہیں برسے گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے پوری زندگی کو محیط ہے، اس کا گھیرتی ہے۔ زندگی کے سارے معاملات میں ہمیں اور آپ کو اطاعت کرنی ہے۔ کچھ معاملات میں کریں اور کچھ میں نہ کریں تو یہ اللہ کی اطاعت کا حق نہیں ادا ہوتا، اور اگر اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہوتا تو ہم اور آپ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ جہاں یہ بات کہی گئی ہے اس آیت کے اندر، اس سے پہلے والی آیت میں ایک بات اور کہی گئی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود بڑھتا چڑھتا نہ کھاؤ۔ اب اگر کوئی سود کھاتا ہے تو کیا اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ نہیں نازل ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے سارے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ بہت سارے احکامات کی کرتے ہو لیکن اگر سود کھاتے ہو تو پھر اللہ کی رحمت تم پہ نازل نہیں ہوگی۔ احادیث کے اندر واضح لفظوں میں آیا ہے، انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کمائی حرام ہے، اور سود سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ آخر اس پہ کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ اتنی ہی بات قرآن میں نہیں کہی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، چپ رہو، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ گویا اللہ کی رحمت کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب قرآن میں جو ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں اس کو غور سے سنا جائے، اس پہ توجہ دی جائے، ایسا لگے کہ ہاں ہم واقعی اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور اہمیت دیں گے تو لامحالہ اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، لیکن نہ ہم غور سے سنیں گے، نہ اسے اہمیت دیں گے، نہ اس پہ عمل کریں گے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ اور ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، یہ ہم نے نازل کی ہے، یہ بابرکت ہے، لیکن اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہمارے اور آپ کے اوپر
اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، نازل کیا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ نازل ہوگی۔ تو ہم اور آپ دیکھیں، ہماری اور آپ کی اتنی توجہ قرآن کی طرف ہوتی ہے، ہم قرآن اور اس کے اندر دی ہوئی ساری تعلیمات کو بجا لاتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جو آسان لگتا ہے کر لیتے ہیں، جو مشکل لگتا ہے ٹال دیتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ ویسے ہی قرآن مجید میں کہا گیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہوتی ہے جو محسن ہیں، حسن سلوک کرنے والے ہیں، یا جو احکامات اور تعلیمات دی گئی ہیں ان کو اچھے ڈھنگ سے بجا لانے والے ہیں۔ یہی بات ایک حدیث کے اندر بہت ہی سادہ انداز میں کہی گئی، ارحم ترحم، تم رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، تم لوگوں پہ رحم نہیں کرو گے تو تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں اور چیک کریں، کیا ہم اور آپ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، جو لوگ کسی طرح کی تکلیف میں جھیل رہے ہیں، کیا ہم اور آپ ان کی مدد کرتے ہیں؟ اگر ہم ان کی مدد کریں گے، اگر ہم ان پہ رحم کھائیں گے تو اللہ ہم پہ مہربان ہوگا، ان پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ہم اور آپ اس معاملے میں کوتاہ ہیں، ہم اور آپ اس معاملے میں کمزور ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت نہیں نازل ہو رہی۔ تو ہمیں اور آپ کو اس پہلو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی قرآن مجید میں ایک اور خاص بات کہی گئی ہے، سورہ حجرات کے اندر فرمایا گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے بھائیوں کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اور صلح کراتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو، عدل کی بنیاد پہ صلح کراؤ، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی ہم اور آپ جو ایک معاشرتی اور سماجی اور خاندانی زندگی گزارتے ہیں، یہاں بہت سارے مسائل اٹھتے رہتے، ان مسائل کو حل کرنا ہے انصاف کے ساتھ۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی رحمت ہم پہ برسے گی، اور اگر ان مسائل کو ہم حل نہیں کریں گے، آپس ہی میں لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے اور اسے ہوا دیتے رہیں گے، آپس میں جو تعلقات خراب ہیں اس کی اصلاح نہیں کریں گے، معلوم ہونا چاہیے کہ دشمن کو بھی موقع مل جاتا ہے، وہ بھی ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بھی ہمارے جھگڑے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم جھگڑیں گے ہم کمزور ہوں گے، ہم کمزور ہوں گے تو دشمن کامیاب ہوگا، ہم ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو، اسے ختم کرو، اسے درست کرو، اسے عدل کے مطابق نپٹاؤ۔ اگر ایسا ہوگا تو تم مضبوط ہوگے، تم طاقتور ہوگے، دشمن تمہارے اوپر اپنا کوئی چال نہیں چل سکے گا، اور پھر اللہ کی تائید اور نصرت بھی تمہیں حاصل ہوگی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم اور آپ ذرا قرآن میں پڑھیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن کن بنیادوں پہ برستی ہے، کن کن عمل کے نتیجے میں نازل ہوتی ہے۔ اس پہلو سے ذرا سا قرآن کو پڑھیں۔ میں نے ابھی صرف 4 چیز آپ کو بتائی ہے۔ دعا تو بنیادی چیز ہے، لیکن دعا کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی، ہمیں اور آپ کو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو عوام لوگوں پر رحم کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو آپسی جھگڑوں کو ختم کرنا ہے۔
یہ سارے اشارے دے کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تب تم پہ رحم نازل ہوگا، تب تم پہ اللہ رحم فرمائے گا، تب اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہوگی۔ ہم اور آپ ذرا اس پہلو سے اپنا جائزہ لے کے دیکھیں اور ان پہلوؤں پہ توجہ دے کے دیکھیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی یا نہیں ہوتی ہے۔ تو جین صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ دیکھیے صرف دعا ہی کافی نہیں ہے، دعا کے ساتھ اللہ نے کچھ چیزیں اور بھی کرنے کے لیے کہی ہیں۔ وہ ساری چیزیں جب ہم انجام دیں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی، لیکن ہم ان چیزوں کے بارے میں نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ کوئی محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم پہ اور آپ پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ ذرا اس کی بھی فکر کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح برستی ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔